پامسٹ۔ سارا کمال برج میں اس کی بڈنگ کا تھا۔ بڈنگ میں بھی بلائنڈ کال پہ وہ کھیلتا، دوسرے کی بنی بنائی گیم الٹ دیتا۔ برج میں نے اس کا پارٹنر بن کے سیکھی، اس کے داؤ پیچ سب سمجھے۔ برج کی بازی میں دنیا جہان کے قصے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، کافی کا دور بھی ساتھ چلتا۔ کہانیوں کے پرپیش راستوں پہ چلتے چلتے وہ اپنے ہدف پہ ایسا فوکس رہتا کہ جب مخالف کہکہوں میں گم ہو جاتا تو وہ فنش مار کے دوسرے کے ہاتھوں سے یکے دکیوں پہ گرا لیتا۔ سائی وار کھیلنے والوں کو برج لازمی سیکھنا چاہیے۔ جسے برج نہیں آتی اسے فنش سمجھائی نہیں جا سکتی۔ اس ڈاکٹر کیانی کا سسر ہسپتال کے پچھواڑے میں رہتا تھا۔ معلوم ہوا وہ ریٹائرڈ پولیس سپرنٹینڈنٹ ہے، مگر ہیں بہت پائے کے جوتشی۔ ہاتھ دیکھ کے وقت کے بھید جو بتاتا وہی نکل آتا۔ ڈاکٹر کیانی کی معرفت جوتش کے ماہر پامسٹ کیانی صاحب سے ملا۔ وہ ایک پتلے سے جسے کے بہت سنجیدہ کم گو بوڑھے تھے۔ ملتے ہی بولے، میں ملتا ملاتا کسی سے نہیں، مگر آپ جن کے ساتھ آئے ہیں انہیں ٹال نہیں سکتا تھا۔ بولے، پہلے میری کہانی سن لو، میں اس راہ پہ آیا کیسے۔ تمہاری عمر ہی کا تھا میں، شاید کچھ بڑا ہوں گا، سری نگر کا رہنے والا۔ ادھر ہی میری شادی ہوئی تھی، کالج میں پڑھاتا تھا، کسی کام سے راولپنڈی آیا۔ سری نگر سے ہم سب راولپنڈی ہی آیا جایا کرتے تھے، یہی بڑا شہر ہمارے قریب تھا۔ ادھر آیا تو پتا چلا ولایت سے مشہور پامسٹ بشیر احمد ادھر آئے ہوئے۔ ہاتھ دے کے وہ کاغذ پہ رپورٹ لکھ کے دیتے، جیسے تمہارے ہسپتال والے ایکس ریز کی رپورٹ لکھ کے دیتے، مگر اس زمانے میں بھی وہ 10 روپے ہاتھ دیکھنے کے لیتے تھے۔ 10 روپے اس وقت کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ بہرحال میں نے 10 روپے کسی طرح اکٹھے کیے، وہ ریٹس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، پہنچ گیا ادھر۔ میری باری آئی، میرا ہاتھ دیکھا، پھر کاغذ نکال کے کچھ لکھنے لگے۔ مجھے بےتابی کے بتا بھی دیں۔ انہوں نے 10 روپے لیے، لکھا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بولے، پڑھ لو اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لو۔ میں تیزی سے ان کا لکھا ہوا پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، تم اپنا آبائی شہر چھوڑ دو گے، رشتہ داروں سے دور زندگی گزرے گی، نوکری پولیس میں اچھے عہدے پہ کرو گے اور دوسری شادی کر لو گے۔ پڑھ کے تو میرے چھکے چھوٹ گئے۔ پوچھا، میں اپنا وطن کیوں چھوڑوں گا؟ یہ مجھے کیا پتا، بس چھوڑ دو گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں بحث پہ اتر آیا۔ بس جو بات لکھی ہوتی میں صرف وہ پڑھتا، مجھے کیا لینا دینا کیوں اور کیسے سے۔ پولیس کی نوکری کیسے ملے گی؟ میری عمر تو 25 سے اوپر ہو چکی، 28 سال کا تھا میں اس وقت۔ وہ بولے، پھر کیوں کیسے کا پوچھتے ہو؟ آپ نے دوسری شادی کا بھی کہا ہے۔ ہاں، کرو گے تم تو کیا پہلی اللہ رحم کرے اسے کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بھی زندہ ہوگی، صحت مند۔ تو کیا آپ سمجھتے طلاق ہو جائے گی؟ میں نے نہیں کہا طلاق کا۔ پھر؟ اب جاؤ، تم نے بہت وقت لے لیا۔ نہ جی، میں نے 10 روپے دیے، میری تسلی کرائیں۔ وہ بولے، اچھا بولو۔ مجھے پسینہ آ گیا، میں آنکھیں پھاڑے انہیں حیرت سے تکے جا رہا تھا۔ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھا، دوسری شادی ہوگی تو پہلی بیوی سے تعلق، محبت؟ کہنے لگے، سچی بات یہ ہے میری بیوی سے محبت تھی بھی بہت، اسی لیے بشیر صاحب سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، محبت تم دونوں کی قائم رہے گی، اب جاؤ۔ میں بھاری دل کے ساتھ اٹھ کے آ گیا۔ رات بھر سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ کاغذ لے کر دوبارہ ان کے پاس پہنچا اور کہا، آپ نے سب اول فول بتایا، سب عقل سے باہر کی باتیں، اپنا کاغذ لیں، میرے 10 روپے مجھے واپس کریں۔ بشیر احمد ماتھے پہ ہاتھ مار کے بولے، کس پاگل سے واسطہ پڑ، اب اس کاغذ کا کیا ہے؟ بات تو تم نے سن لی، تمہیں بتا دی، اسی کے پیسے لیے۔ میں تو ٹلوں نہ ادھر سے، ایک اتنی تباہی کی خبروں سے الجھن، دوسرے 10 روپے کا صدمہ۔ بڑی بحث کے بعد بشیر احمد نے 5 روپے واپس کر دی۔ بولے، تمہاری بحث سے تنگ آ گیا،
کاغذ یہ اپنے پاس رکھو نہ رکھو، ہونا ایسے ہی ہے۔ میں نے سوچا چلو آدھی رقم تو واپس آئی۔ 5 روپے لے کر ریٹس ہوٹل سے باہر آ گئے۔ سری نگر واپس گیا، بیوی سے ایسی ڈراؤنی باتوں کا ذکر نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا، پاکستان بن گیا۔ میں سری نگر سے راولپنڈی آیا ہوا تھا۔ ادھر سے کشمیر کی طرف جہادی جانے لگے، ادھر جنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے مجاہد سری نگر ایئرپورٹ کی کنی تک جا پہنچے۔ سوچا حالات سنبھل جائیں تو جاؤں۔ 27 اکتوبر 1948 کو ہندوستان نے سری نگر ایئرپورٹ پہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینک C-130 جہاز سے پہنچا دی۔ لڑتے لڑتے چکوٹھی کے مقام پر پیچھے ہٹتے جہادی رک گئے۔ پنڈت نہرو اقوام متحدہ چلا گیا، جنگ بندی ہو گئی۔ میں ادھر ہی رہ گیا۔ بڑے ہاتھ پاؤں ماروں، ادھر سے اجازت ہی نہ ملے۔ کالج میں مسلم کانفرنس کا پرجوش حمایتی تھا۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے شیخ عبداللہ کی حکومت آ گئی۔ مجھے انہوں نے مارک کیا ہوا تھا، اجازت ہی نہ دیں ادھر جانے کی۔ ادھر مسلم کانفرنس کے سردار ابراہیم اور سردار عبد القیوم تھے، دونوں سے دوستی تھی، انہی کی حکومت تھی۔ بولے کب تک ادھر اڈاری مارنے کا سوچتے رہو گے، ادھر نوکری کر لو۔ پوچھا کہاں؟ کہنے لگے پولیس میں قابل افسران کی کمی ہے، تمہیں ASP بھرتی کر لیتے۔ میں حیران، کہا میری عمر تو سرکاری حد سے بہت آگے بڑھی ہوئی۔ بولے سرکاری حد کون لگاتا ہے؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر میں ہوں، تمہیں بھرتی کیا، کل سے ڈیوٹی پہ حاضر ہو جاؤ۔ یوں پولیس میں آ گیا۔ عمر بڑھتی گئی، ادھر بیوی ادھر ہی بچے۔ پھر ادھر دوستوں نے مشورہ دیا شادی کر لو۔ شادی ہو گئی۔ تب اچانک مجھے بشیر احمد کو دیے وہ 10 روپے یاد ہے، جن میں سے 5 روپے میں نے واپس لے لیے تھے، اور اس نے کہا تھا بحث نہ کرو، 5 روپے سے زیادہ واپس نہیں کروں گا، لیکن ہونا ایسے ہی ہے جو 10 روپے کا سودا۔ لو جی، میرا تو دماغ پھر گیا۔ تب میں نے پامسٹری کی کتابیں پڑھنا شروع کی، بشیر احمد سے بھی خط و کتابت کی، ان سے اس بحث پہ شرمندگی ظاہر کی اور کہا آپ کو گرو مانا، کوئی گر مجھے بھی بتا دے۔ یوں میں اس لائن میں آیا۔ پھر مجھے ہاتھ دیکھنے کی ایسی مہارت ہو گئی، میں خود ایک بار ڈر گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مہم کے سلسلے میں نے ایک قابل پولیس انسپکٹر کو دور سے طلب کی۔ خوش باش اس انسپکٹر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ کھول کے مجھے سلیوٹ کیا۔ میں اس کی ہتھیلی پہ ایک خوفناک اشارہ دیکھ کے سہم گیا۔ اس کا ہاتھ کہے اس کی زندگی بس ایک دن اور ہے۔ میں سمجھ گیا اسے اس مہم پہ بھیجنے سے کیا ہوگا۔ فوراً سے کہا ڈاکوؤں کو پکڑنے کی اس مہم پہ میں کسی اور کو بھیج رہا ہوں، تم کو 1 ہفتہ چھٹی دی، جاؤ گھر جا کے آرام کرو۔ اس نے پھر سیلوٹ مارا اور چلا گیا۔ اگلی شام خبر آ گئی کہ وہ گھر میں سویا ہوا تھا کہ اوپر چھت پہ پہاڑی مٹی کا تودا گرا، پورا کمرہ دھنس گیا، وہ مر گیا۔ یہ کہانی سنا کے بولے اچھا کپتان صاحب اب اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ میرا تو سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے، یہ میں نے کس کنڈی میں اپنا سر دے دیا؟ مجھے ڈر لگے کہ اب یہ مجھے بھی 10 دن کی چھٹی پہ جانے کا مشورہ نہ دے دے۔ لاہور میں پہاڑی تودا تو نہیں، کوئی ڈبل ٹیکر بس نہ آ کر اوپر گر جائے۔ پتہ نہیں ہاتھ میں کیا کیا لکھا ہوا، کیا کیا یہ پڑھ لیں۔ اتنے شوق سے آیا تھا، ہاتھ آگے کر دی۔ دل میں استغفر اللہ کا ورد شروع۔ اینک لگا کے وہ خوب غور سے میرا دانا ہاتھ دیکھتے رہے۔ میں ان کا خاموش چہرہ پڑھنے کی کوشش کروں کہ انسپکٹر کے سلوٹ والے ہاتھ کو دیکھ کے جو ان کی آنکھوں کے ڈیلے پھیلے تھے، اس طرح تو نہیں پھیل رہے وہ، مگر ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے چہرے کا فالج ہوا۔ پھر انہوں نے بایاں ہاتھ دیکھا، پھر ایک نیلا کاغذ نکال کے اس پر نیلی سیاہی بھرے قلم سے کچھ لکھنے لگے۔ کاغذ لکھ کے میرے ہاتھ میں پکڑایا اور بولے میں بشیر احمد کی طرح 10 روپے تو نہیں لیتا، مگر طریقہ میرا اس جیسا ہے، تم پڑھ کے کوئی سوال کرنا چاہو تو کر سکتے۔ انہوں نے سب اچھا کی رپورٹ لکھی تھی۔ لکھا تھا کہ 1.5 سال کے بعد میں بہت زیادہ دولت کمانے لگوں گا۔
پھر اس طرح کی اکا دکا اور خوشخبریاں تھیں کہ تم ایک دن بہت مشہور ہو جاؤ گے، لوگ دور دور سے تمہیں دیکھنے آئیں گے، فلاں سال تمہاری شادی ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ جو پڑھ کے حیرت ہوئی کہ فوج میں اچانک سے بہت زیادہ پیسے کیسے کمانے لگوں گا۔ ادھر تو سال ہر سال تک بندھی بڑھائی تنخواہ ہوتی، اور مشہور میں نے کیسے ہو جانا ہے کہ لوگ مجھے دیکھنے آئے؟ میں کوئی بلے باز ہوں، اداکار ہوں، گویہ ہوں؟ بات میرے پلے نہ پڑی۔ پھر شادی کے معاملے میں بھی کوئی نشاندہی نہ تھی، بس یہ کہ ہو جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ پہلا سوال ہی میرا یہ تھا، شادی کیا خاندان میں ہوگی؟ اندر سے دل یہ سوال پوچھ کے ڈرے کہ کہیں وہ ہاں میں جواب نہ دے دے، ورنہ سب دیکھی ہوئی ٹیڑھی میڑھی کڑیوں میں سے کوئی پلے بن جائے گی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا، بولے نہیں۔ میری سانسوں میں سانس آئی۔ پرانا خواب تھا کہ کوئی میم لے کے آؤں جو ٹک ٹک سنہری گڑیا کی طرح چلے اور گٹ مٹ انگریزی میں باتیں کرے۔ سوال کیا، پاکستان سے باہر ہوگی؟ بولے نہیں۔ اوہ، شادی کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام چلا گیا، رہ گیا اپنا ملک کی دھول مٹی سے بھرا۔ اب میں سوچنے لگا کون کون سے صوبوں میں حسن ہے۔ پوچھا ڈرتے، کشمیر میں ہوگی؟ ان کا سر پھر نفی میں ہلا۔ اوہ، وہ سنگے مرمر کی پری بھی گئی۔ خیال آیا صوبہ سرحد میں یونانی حسن ہے۔ پوچھا صوبہ سرحد شمالی علاقہ جات میں؟ انہوں نے پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، حسن بھرے سارے پہاڑ انہوں نے اوٹ کر دی۔ چلو ابھی اپنا پنجاب ہے۔ پوچھا پنجاب میں؟ انہوں نے زور سے نفی میں سر ہلایا، ساتھ ہی ہاتھ اوپر اٹھا کے بولے بس اب یہ سوال نہیں۔ اب پیچھے رہ ہی کیا گیا تھا؟ بلوچستان اور سندھ۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب سن کے میں اس صوبے تک پہنچ جاتا، مگر انہوں نے کہا بہت سوال پوچھ لیے، بس اب سارے سوال میں نے ایک شادی پہ ضائع کر دی، باقی کچھ پوچھنے کی مہلت نہ بچی۔ میں بھی وہ کاغذ پکڑ کے خالی ذہن ہوا، خاموش اٹھ کے آ گیا۔ دل میں شکوک شبہات پہلے ہی اٹھ چکے تھے، اس لیے شادی کے مسئلے پہ بھی ان کی رائے پہ دھیان نہ دیا، وہ کاغذ بھی کہیں رکھ کے بھول گیا۔